ہم پڑھ رہے ہیں ٹائپس آف ناؤنس کے متعلق یعنی ناؤنس کی اقسام کے متعلق۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ناؤنس کی دو مختلف اقسام کے متعلق۔ پہلی قسم ہے کاؤنٹیبل ناؤن، جبکہ دوسری قسم ہے انکاؤنٹیبل ناؤن۔ کاؤنٹیبل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جسے گنا جا سکے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں صرف ایک ڈبہ دکھائی دے رہا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک باکس ہے، لیکن اگر ہمارے پاس یا ہمارے سامنے دو باکسز رکھے ہوں تو ہم کہیں گے یہ دو ڈبے ہیں۔ اسی طرح سے صرف ایک بلی ہو تو اسے کیٹ کہا جاتا ہے، جبکہ ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں گنا بھی جا سکتا ہے اور انہیں کیٹس کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری بہت سی چیزیں جو ہمارے ارد گرد نظر آتی ہیں، مثال کے طور پہ چیئر، ٹیبل وغیرہ، تو ان کو بھی گنا جا سکتا ہے اور ان کے واحد سے جمع بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ تو کاؤنٹیبل ناؤن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ ان کے سنگولر اور پلورل بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ واحد یعنی سنگولر بھی کہلائے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب یہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں پلورل کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں انکاؤنٹیبل ناؤن جو ہوتے ہیں انہیں گنا نہیں جا سکتا، جیسا کہ انکاؤنٹیبل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جسے گنا نہ جا سکے۔ مثال کے طور پر ان الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ملک یعنی دودھ، اس کے بعد ہے بریڈ یعنی ڈبل روٹی، اور پھر ہے لفظ جوس یعنی رس، اور پھر ہے لفظ سینڈ یعنی ریت۔ تو یہ تمام چیزیں بظاہر قدرے ٹھوس چیزیں ہیں، یعنی ان کے متعلق چھو کر یا انہیں دیکھ کر ان کے متعلق بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ لیکن کیا دودھ، ڈبل روٹی، رس یا ریت کو گنا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، ان اشیاء کو ہم گن نہیں سکتے، لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیں انکاؤنٹیبل ناؤنز۔ اسی طرح سے رائس یعنی چاول اور واٹر یعنی پانی، یہ بھی انکاؤنٹیبل ناؤن کہلائے جائیں گے۔ لیکن ان اشیاء کو صرف تب گنا جا سکتا ہے جب وہ کسی دوسری چیز کے اندر موجود ہوں جس میں انہیں محفوظ کیا گیا ہو، یعنی انہیں رکھا گیا ہو۔ جیسے کہ اگر ایک گلاس کے اندر دودھ پڑا ہو تو ہم کہیں گے a glass of milk، یعنی دودھ کا ایک گلاس۔ اسی طرح سے اگر ہمارے سامنے دودھ کے دو گلاس رکھے ہوں تو ہم کہیں گے 2 glasses of milk، یعنی دودھ کے 2 گلاس۔ تو اب اس طرح سے گلاسز کو تو گنا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ ہوں گے کاؤنٹیبل ناؤن، لیکن لفظ ملک کو اگر الگ سے دیکھا جائے یعنی دودھ، تو اسے گنا نہیں جا سکتا، لہٰذا یہ ہے انکاؤنٹیبل ناؤن۔ اسی طرح سے بریڈ یعنی ڈبل روٹی، یہ بذات خود تو انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، لیکن اگر ہم ڈبل روٹی کا صرف ایک ٹکڑا کاٹ کر الگ سے رکھیں تو وہ کہلایا جائے گا a slice of bread۔ اسی طرح سے اگر ایک اور ٹکڑا لیا جائے تو وہ 2 سلائسز ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے سلائس یعنی ٹکڑے کی شکل میں ڈبل روٹی کو گنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی مشروب، پانی یا رس وغیرہ کو بھی گنا نہیں جا سکتا، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ہے انکاؤنٹیبل ناؤن۔ لیکن اگر جوس کسی جگ میں رکھا ہو تو پھر ہم کہیں گے a jug full of juice۔ اگر وہ جگ جوس سے بھرا ہوا ہو تو ہم کہیں گے a jug full of juice، یعنی کسی بھی رس سے بھرا ہوا ایک جگ۔ تو جگ کیا ہے؟ یہ ایک ٹھوس چیز ہے اور اس کا پلورل بھی ہو سکتا ہے، جیسے جگ کا پلورل ہے جگز، اس کا مطلب ہوا کہ اسے گنا جا سکتا ہے، تو جگ جو ہے یہ کاؤنٹیبل ہے۔ اسی طرح سے اگلا لفظ ہے سینڈ یعنی ریت۔
ریت کو گنا نہیں جا سکتا، لہٰذا یہ بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. لیکن اگر یہ کسی بیگ میں پڑی ہوئی ہو، رکھی ہوئی ہو، جیسا کہ اگر ہمارے سامنے 2 بیگ موجود ہوں تو ہم کہیں گے 2 bags آف سینڈ. تو اب بیگز کو گنا جا سکتا ہے، لہٰذا بیگز ہیں کاؤنٹیبل ناؤن. اسی طرح سے اگر کسی جگہ ریت کا ایک ڈھیر ہو تو اسے بھی گنا جا سکتا ہے، یعنی اگر ریت کے 2 ڈھیر ہوں تو ہم کہیں گے 2 piles آف سینڈ. ڈھیر کو کہتے ہیں پائل. لیکن عام طور سے اگر صرف ریت کے متعلق بات ہو تو اسے گنا نہیں جا سکتا، لہٰذا لفظ سینڈ الگ سے اگر لکھا جائے گا تو اسے انکاؤنٹیبل ناؤن کہیں گے. تو کاؤنٹیبل ناؤن کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ یا چیزیں جنہیں گنا جا سکتا ہے، جبکہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہیں وہ اشیاء جنہیں گنا نہیں جا سکتا. تو اب آپ کاؤنٹیبل ناؤن اور انکاؤنٹیبل ناؤن کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.